سیدہ فاطمہ بہت چہیتی تھیں رسول اللہ کی، اور دیکھیں کس طرح سے وہ ان خادمہ کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ماں باپ کے لیے تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اولاد کسی چیز کی فرمائش کرے، لیکن جب وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں کہ مجھے خادمہ چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کچھ اذکار بتا کر رخصت کر دیتے ہیں۔ اور اس واقعے میں آپ اپنے لیے کیا سبق حاصل کرتی ہیں اور آج کی خواتین کے لیے، اور پھر میں چاہوں گی کہ استاذہ اس پہ روشنی ڈالیں انشاءاللہ۔ جی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہمیں سیرت کی کتب سے ملتی ہیں، ہر ایک کے بعد ایک واقعہ محبت کا آتا ہے الحمدللہ۔ تو اس میں یہ چیز ایک بہت سامنے آتی ہے کہ آپ تو فوراً پوری کر دیتے، لیکن آپ نے کہا نہیں، دنیا سے زیادہ آخرت زیادہ عزیز ہے، ہر وقت توجہ، ہاں آخرت کی طرف دھیان دینا ہے۔ استاذہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے، حضرت فاطمہ کو دنیا سے جاتے ہوئے بھی بشارت دے رہے ہیں، تم سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملو گی، جنتی خواتین کی سردار بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اتنی زیادہ ہے کہ ان کے آنے پر ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب وہ خادمہ کا مطالبہ کرتی ہیں تو اپنی اولاد کو کچھ اذکار سکھا دیتے ہیں ایسے موقع پر۔ یہ ریلیشن فادر ڈاٹر ریلیشن شپ کیسا ہے؟ فائزہ، سبحان اللہ، فادر ڈاٹر ریلیشن شپ کی بات آپ نے کی۔ بات یہ ہے کہ یعنی سیدہ فاطمہ گھر کے کام کاج سے تھک جاتی تھیں، تو انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ایک غلام مجھے بھی دیا جائے تاکہ کچھ یعنی آرام مل سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ ان کے گھر تشریف لائے، ان کے اور سیدنا علی کے درمیان بیٹھے اور فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جو غلام سے بہتر ہے؟ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور بعض روایات میں 34 مرتبہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ تو آج کی خواتین کے لیے اس واقعے میں بڑا سبق ہے۔ سیدہ فاطمہ نے پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ کی نصیحت کو قبول کیا، اپنے حالات میں صبر اور قناعت کا مظاہرہ کیا۔ تو آج کی خواتین بھی سادگی، صبر اور قناعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتی ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی مدد کی بجائے روحانی مدد کی طرف رہنمائی کی۔ اذکار کی پابندی اور اللہ کی یاد سے انسان کو روحانی سکون اور طاقت ملتی ہے۔ اور کین یو امیجن کہ دنیاوی مشکلات کا مقابلہ کرنے میں کون سی چیز زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے، غلام یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کنیکٹیوٹی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ بڑا مددگار ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور خواتین کو یہ سکھانا چاہیے کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، دعائیں کریں، اذکار کو معمول بنائیں۔ یہی چیز ہماری زندگی کے مسائل کو حل کر سکتی ہے، اور روزمرہ کے کاموں میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اذکار کی تاثیر پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ کو اذکار کی برکت سے کس قدر آرام اور سکون ملا، اور پھر سیدہ فاطمہ کو جو ذکر ملا تھا اسے ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی اہمیت کو سکھاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ان سنتوں کو شامل کر کے ہم اپنی مشکلات کا بہترین طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ کی زندگی کی یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ ہر مشکل، ہر پریشانی میں اللہ کی یاد، اس کی طرف رجوع کرنے میں ہی اصل سکون ہے۔ یہ ہمیں دنیا کی آزمائشوں کے پیچھے نہ بھاگنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر قناعت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی مدد اور غلام کی مدد میں بڑا فرق ہے۔ کاش ہماری خواتین اور ہمارے مرد یہ جان جائیں۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ ابھی آپ اس کا بات کر رہی تھی کہ اب تو یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہو گیا، میں چاہوں گی اس پر روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ، یعنی میں بھی اس پہ ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ جیسے اب تو سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہیں کہیں پہ، یعنی ہمیں ملتا ہے کہ اس بات سے کہ واقعتاً کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ایسی الحمدللہ اسپریچول ہیلنگ کے لیے ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو پڑھنے کی وجہ سے آپ لائٹ فیل کرتے ہو، اور وہ یہی الفاظ ہیں الحمدللہ۔ یعنی اب تو انگریز بھی اس بات کو ماننے پہ تیار ہو گئے الحمدللہ۔ بالکل جی، روح کے اس اوپر ایک تاثیر ہے، اور جو اللہ کے اور اللہ کے رسول نے دین بتا دیا ہے، ہم جتنی مرضی پناہ تلاش کر لیں، سکون اسی کے اندر ہے۔ وہی بات ہے نا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سکون تو اس میں ہی ہے الحمدللہ۔